الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. آج سے اصول دین اور عقائد پر سلسلہ وار درس اور سبق کا ایک سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں، اور اصول دین کے بنیادی اور اصلی مسائل پر بحث اور گفتگو کرنے سے پہلے چند تمہیدی نکات کا بیان ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ درس کا کلی عنوان ہے دین، درس کا کلی عنوان ہے عقائد، جسے اصطلاح میں اصول دین اور اصول عقائد بھی کہتے ہیں۔ دوسرا نکتہ، عقائد کے موضوع پر مختلف زبانوں میں بہت سی کتابیں چھپ چکی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کی زبان سخت، مبہم اور مطالب فلسفی ہیں، لہٰذا ہم نے کسی خاص کتاب کو سبق اور درس کا متن قرار نہیں دیا ہے، بلکہ مختلف اور متعدد کتابوں کے مطالب کے خلاصے کو نوٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی نہایت ہی سادہ لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا نکتہ، درس کا دورہ، درس اور سبق کا دورہ بہت ہی مختصر ہوگا لیکن جامع بھی ہوگا، یعنی درس اور سبق کے مطالب اگرچہ مختصر ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی عقائد کا ایک مکمل دورہ ہوگا، جس میں مطالب عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے درس اور سبق کا عنوان ہے دین کی حقیقت اور ماہیت۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم دین کی ماہیت اور حقیقت، دین اور دینداری کی تاریخ، دین اور عقل میں رابطے کے بارے میں مختصر گفتگو کریں گے۔ پہلا نکتہ، دین کی ماہیت کیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے، دین کسے کہتے ہیں؟ علماء اسلام فرماتے ہیں کہ تمام اسلامی تعلیمات تین حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ عقائد یعنی وہ مسائل اور معارف جن کا جاننا، ان پر ایمان اور عقیدہ رکھنا ہر انسان، ہر بشر
اور فرد پر واجب اور لازم ہے۔ مثال کے طور پر توحید، خدا کی وحدانیت، خداوند عالم کے اوصاف ثبوتیہ اور سلبیہ، نبوت، عدل، امامت، قیامت اور کچھ دوسرے مسائل کا جاننا اور ان پر عقیدہ اور ایمان رکھنا ہر انسان پر واجب ہے۔ یہ دین کا پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ اخلاق ہے، یعنی وہ آداب اور اصول جو روحانی صفات اور معنوی خصلتوں کے لحاظ سے انسان کو زندگی کے طور و طریقے سکھاتے ہیں، اسے اخلاق کہا جاتا ہے یا اخلاق کہتے ہیں، جیسے عدالت، تقوی، شجاعت، عفت، حیا، حکمت، صبر و استقامت، وفا، صداقت، امانت وغیرہ۔ اور دین کا تیسرا حصہ احکام ہے۔ احکام یعنی انسان کے افعال اور اعمال سے متعلق مسائل کہ کون سا کام کس طرح انجام دینا چاہیے، اسے احکام کہتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، امر بالمعروف، نہی از منکر، بیع، تجارت، طلاق، نکاح، میراث وغیرہ کے مسائل۔ اور جس علم میں عقائد بیان کیے جاتے ہیں اسے علم کلام کہتے ہیں، جسے ماضی میں علم اصول دین یا علم توحید کے نام سے یاد کیا جاتا رہا ہے، لیکن جدید اصطلاح میں علم کلام کہتے ہیں۔ اور جس علم میں اخلاقیات کی بحث ہوتی ہے اسے علم اخلاق کہتے ہیں، اور جس علم میں احکام بیان کیے جاتے ہیں اسے علم فقہ کہتے ہیں۔ اس تقسیم میں اسلامی تعلیمات کے ارتباط کو مد نظر رکھا گیا ہے، اور جو چیزیں انسان کے خلق و خو اور عادات و اطوار سے مربوط ہیں انہیں اخلاق سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جو چیزیں انسان کے افعال اور اعمال سے ربط رکھتی ہے انہیں فقہ کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے، اور جو چیزیں انسان کی فکر اور عقل سے تعلق رکھتی ہے انہیں عقائد کا نام دیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ عرض ہوا، اور جس علم میں عقائد بیان کیے جاتے ہیں، علم کلام، علم اصول دین، علم توحید اور صفات اور اسلامی عقائد کا علم کہا جاتا ہے۔ اس مختصر گفتگو کے نتیجے میں دین کی ماہیت اور حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے، اور دین کی حقیقت کیا ہے، دین کی ماہیت کیا ہے اور دین کسے کہتے ہیں، مذکورہ سوال کا جواب اس مختصر گفتگو کے نتیجے میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ دین کی حقیقت اور ماہیت واضح ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عقائد، افعال و اعمال، عادات و اطوار اور آداب کے مجموعے کو دین کہتے ہیں۔
پس دین کی حقیقت، دین کی تعریف یہ ہے عقائد، افعال، اعمال، عادات و اطوار اور آداب کے مجموعے کو دین کہتے ہیں، علم کلام اور علماء کلام کی اقوال کی روشنی میں۔ دوسرے لفظوں میں خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ اور انسان کے نجی، اجتماعی اور سماجی حالات سے متعلق قوانین اور دستورات کے مجموعے کو دین کہتے ہیں۔ یہ دین کی ماہیت اور حقیقت کے حوالے سے۔ دین اور دینداری کی تاریخ۔ سوال یہ ہے کہ دین کا تصور کب اور کیسے وجود میں آیا ہے؟ تاریخ ادیان کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اور دینداری انسان کے وجود کے ساتھ مخلوط ہے۔ دین اور دینداری اور دین کی پیروی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فکر بشر کے لیے استدلال سے گڑھ لی گئی ہو، بلکہ دین اور دینداری انسان کی ابتدائے حیات میں ہی اس کے ساتھ ہے اور طول تاریخ میں آدمی کے دل و دماغ کے لیے اطمینان بخش رہی ہے۔ مختصر یہ کہ تاریخ بشریت میں کوئی ایسا معاشرہ تلاش نہیں کیا جا سکتا کہ کسی آئین، قانون، دستور اور دین کے پیروکار نہ رہا ہو، کیونکہ دینداری اور مذہبی ہونا انسان کی زندگی کو مقصد اور معنی عطا کرتا ہے۔ اس لیے انسان ہمیشہ ابتدائے خلقت بشر سے آج تک انسان ہمیشہ دیندار رہے ہیں اور ہمیشہ کسی آئین، قانون اور دستور کے پیروکار رہا ہے، اس لیے کہ دینداری اور مذہبی ہونا انسان کی زندگی کو مقصد اور معنی عطا کرتا ہے، اور لا مذہب ہونا، بے دین ہونا انسان کی زندگی کو بے مقصد اور کھوکھلا بنا دیتا ہے اور انسان کو پریشانی اور اضطراب میں گرفتار کر دیتا ہے، اور دین، ایمان اور مذہب کو اپنائے بغیر، مذہب میں آئے بغیر، مذہب کے دستورات پر عمل کیے بغیر انسان کو سکون نہیں مل سکتا۔ اور قرآن مجید میں بھی اسی انسان کی فطری آواز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہو رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ، سورہ رعد کی 28ویں آیت ہے جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، اسی فطرت کی آواز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، غور کرو، فکر کرو، سوچو، دقت کرو، سکون و اطمینان اور پریشانیوں سے نجات صرف اور صرف خدا کی یاد، ایمان اور دینی تعلیمات پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ بس دوسرے سوال کا جواب یہ ہوا کہ
دینداری انسان کے وجود کے ساتھ مخلوط ہے، کیونکہ دینداری اور دین انسان کی زندگی کو مقصد اور معنی عطا کرتا ہے۔ تیسرا نقطہ آج کے درس میں اور سبق میں یہ ہے کہ دین اور عقل میں رابطہ۔ دین اور عقل میں کیا رابطہ ہے؟ آیا دینی تعلیمات اور عقل ایک دوسرے کے مخالف ہیں یا موافق ہیں؟ دینی تعلیمات کی نظر میں عقل کا کیا مقام ہے اور اسلامی تعلیمات کی روح سے عقل کی کیا حیثیت ہے؟ اور بنیادی سوال یہ ہے کہ آیا دینی تعلیمات عقل اور عقل ایک دوسرے کے موافق ہیں یا مخالف؟ جیسا کہ عرض ہوا تمہیدی نکات میں، جو چیزیں انسان کی فکر اور عقل سے تعلق رکھتی ہے انہیں عقائد یا اصول دین کہتے ہیں، اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اصول عقائد اور اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے۔ تمام فقہا کا متفقہ فتویٰ ہے طول تاریخ میں، تمام علماء اسلام کا، چی شیعہ ہو چی سنی، جس مذہب اور مکتب سے تعلق رکھتے ہوں، سب کا متفقن علیہ فتویٰ ہے کہ اصول دین میں اور اصول عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ عقلی استدلال اور دلیل عقلی کے ذریعے اصول دین کی معرفت حاصل کی جائے اور اصول دین پر ایمان لائے۔ تفصیلی بحث سے، چونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ دورہ بالکل مختصر ہو، ایک سرسری مختصر اور مفید دورہ ہو، لہذا تفصیل میں جانا نہیں چاہتے۔ قرآن کریم نے ایمان اور اصول عقائد کی بنیاد تعقل، تفکر اور تدبر پر رکھی ہے۔ اصل سوال ذہن میں رہے، اصل نقطہ ذہن میں رہے، دین اور عقل میں رابطہ۔ آیا دینی تعلیمات اور عقل ایک دوسرے کے موافق ہیں یا مخالف ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو چیز انسان کی فکر اور عقل سے تعلق رکھتی ہے انہیں عقائد اور اصول دین کہتے ہیں، اور اصول دین میں اور اصول عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ایمان اور اصول عقائد کی بنیاد، جیسا کہ عرض ہوا، تعقل، تفکر اور تدبر پر رکھی ہے، اور قرآن کی درجنوں آیات میں تعقل، تفکر اور تدبر پر زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید ہمیشہ یہی چاہتا رہا ہے کہ لوگ اچھی طرح غور و فکر کر کے ایمان لے آئیں، اور قرآن کریم ایمان اور عقیدے کے سلسلے میں تعبد کو کافی نہیں سمجھتا، اسی لیے اصول دین میں، اصول عقائد میں، علم توحید میں اور اصول دین میں تقلید کو ناجائز اور تحقیق کو واجب قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر خدا موجود ہے، خدا ایک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے آخری نبی ہیں وغیرہ،
اور اس قسم کے دوسرے مسائل، ان مسائل پر تحقیق کے بعد ہی ایمان لانا چاہیے اور تقلید کافی نہیں ہے۔ لہٰذا اس بیان کی روشنی میں نہ صرف عقل اور اسلامی تعلیمات میں، نہ صرف عقل اور دین میں ٹکراؤ نہیں ہے، نہ صرف عقل اور دین ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے، بلکہ دین خصوصاً اصول دین عقلی استدلال اور برہان پر استوار ہے، اور دین مبین اسلام وہ دین ہے جس کا آغاز توحید سے ہوتا ہے، اور توحید ایک خالص عقلی مسئلہ ہے۔ توحید ایک خالص عقلی مسئلہ ہے، جیسا کہ عرض ہوا، جس میں تقلید اور تعبد جائز نہیں ہے، بلکہ عقل و فکر اور استدلال و برہان سے ثابت ہونا چاہیے۔ آج کے درس اور سبق کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ جو چیزیں انسان کی فکر اور عقل سے تعلق رکھتی ہیں انہیں عقائد اور اصول دین کہتے ہیں، اور اصول دین پر عقیدہ اور ایمان رکھنا ہر انسان پر واجب ہے۔ یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ، افعال، اعمال، عادات و ادوار اور آداب کے مجموعے کو دین کہتے ہیں۔ تیسرا نقطہ، اسلامی تعلیمات خصوصاً قرآن کریم نے ایمان اور اصول دین کی بنیاد تعقل، تفکر اور تدبر پر رکھی ہے، اسی لیے اصول دین اور عقائد میں تقلید کو ناجائز اور تحقیق کو واجب قرار دیا ہے۔ لہٰذا نہ صرف عقل اور دین میں ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اصول اور دینی تعلیمات عقلی استدلال اور برہان پر استوار ہے۔ اور دین کی تاریخ کے حوالے سے عرض ہوا کہ دینداری اور دین انسان کے وجود اور ضمیر کے ساتھ مخلوط ہے۔ پہلا مخلوق اور پہلا انسان، پہلا بشر دیندار تھے، بلکہ نبی خدا تھے، لہٰذا انسان کے دین انسان کے وجود کے ساتھ مخلوط ہے، کیونکہ عرض ہوا کہ دینداری اور مذہبی ہونا، دیندار اور مذہبی ہونا انسان کی زندگی کو مقصد اور معنی عطا کرتا ہے، بے دینی زندگی کو بے مقصد اور کھوکھلا بنا دیتا ہے اور انسان کو پریشانی میں گرفتار کر دیتا ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اسلامی تعلیمات کو حقیقی معنوں میں سمجھنے اور خصوصاً اصول عقائد کو اور اصول دین کو حقیقی معنوں میں سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔